بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ولاگ فیض آباد دھرنے سے متعلق ہے، جو کہ بہت اہم سماعت اس کی جاری ہے اور ہوئی ہے آج، اور ایک مختصر سا حکم نامہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے اس کا۔ فیض آباد دھرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ میں اس کے آج کی جو بہت اہم باتیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج کا جو سپریم کورٹ کی کارروائی تھی، اس میں اس فیصلے کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ واپس لینے کے لیے جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا، وہ تمام اپیلیں جو ہیں وہ واپس لے لی گئی تھی، لہٰذا اس کو جو ہے وہ خارج ان کو کر دیا گیا، لیکن انکوائری کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر تشکیل دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گی کہ آگے جا کے یہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ کس طرح کی نوعیت اختیار کر سکتا ہے یا اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے TLP، اس نے اپنی درخواست اس نے اپیل ہی نہیں کی، جبکہ دیگر جو تمام ادارے تھے انہوں نے اپیل کی بشمول الیکشن کمیشن کے، اور پھر الیکشن کمیشن کے بھی انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی کہ وہ کس طرح سے پارٹیوں کو رجسٹر کرتے ہیں اور پھر ان کو پابند رکھنا ہے نہیں رکھنا، اس کے اوپر وہ جو ان کا کردار ہے وہ ادا نہیں کر پائے ماضی کے اندر، اور پھر انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہیں وہ تمام اپیلیں جو ہے وہ خارج بھی کر دی۔ اچھا، آج جو سماعت ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن، انٹیلیجنس بیورو، پاکستان تحریک انصاف، شیخ رشید اور اعجاز الحق جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر جو درخواستیں دائر کی تھیں وہ واپس لی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے، انہوں نے کہا کہ عدالت نے اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ وہ جلد نیا انکوائری کمیشن تشکیل دے کر عدالت کو آگاہ کریں، اور ISI نے وزارت دفاع کے توسط سے فیض آباد دھرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی بھی اپیل دائر کی تھی۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ، اور دوسرا جو سب سے اہم مکالمہ ان کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے جو چیئرمین پیمرا ہیں اس وقت کے محمد سلیم بیگ صاحب یا محمد سلیم صاحب، جن کے نام کے اوپر بھی انہوں نے کافی دیر جو ہے وہ بات کی چیف جسٹس صاحب نے، ان کو انہوں نے کافی ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چیئرمین پیمرا کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک جملہ ہے جو کہ انہوں نے پیمرا کے چیئرمین کے حوالے سے ہی کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو غیر قانونی دے کر مسترد بھی کر دیا۔ یعنی کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غیر مؤثر ہے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ فائل آپ واپس لے جائیں اور بتائیں کہ آپ قانون پر آپ نے عمل کیا، ہمارے فیصلے کو بھول جائیں، اپنا قانون دیکھ کر بتائیں کہ قانون صرف کتابوں میں رکھنے کے لیے ہے یا اس پر عمل نہیں کرنا۔ فارن فنڈنگ کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ بتائیے کہ آپ نے کیا لکھا ہے رپورٹ میں، فارن فنڈنگ کا مان رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 لاکھ فارن فنڈنگ سے آئے تو یہ تو معمولی رقم ہے، آپ نے 15 لاکھ کی رقم کے لیے پینٹ کی اصطلاح استعمال کی ہے، یا شاید پیمنٹ ہوگا اس میں لکھا ہوگا، یہ کوئی قانونی اصطلاح نہیں ہے۔ اور جسٹس امین الدین نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ 50 لاکھ سے زیادہ فنڈز ہیں، یہ رقم 30% جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ بیرون ملک رقوم بھیجی جائیں وہ ممنوع نہیں ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اگر کوئی ممنوع فنڈز پائے جائیں تو وہ ضبط ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ فائنلی یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کیس کو جو ہے اس کے ایک کمیشن جو ہے وہ تشکیل ہونا چاہیے تاکہ وہ تحقیقات کرے، اور نیا کمیشن جو ہے وہ بنانے کے لیے انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے اپنا جو نیا کمیشن ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اور پیمرا کے حوالے سے بھی، اس کیس میں یہ بڑی ایک پہلے بھی ہم نے آپ کو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں تمام پاکستان کے یا ریاست پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کی کارکردگی کھل کے سامنے آتی ہے۔ ایک طرف اس وقت کے جو ڈی جی تھے، جس پہ کہ ابصار عالم صاحب نے کہا کہ ان کا کتنا DGI ISI کا
دباؤ تھا، کس طرح سے چینلز کو اور اینکرز کو بند کرنے کے لیے، مثلا نجم سیٹھی صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ ان کے پروگرام کو بند کرنے کے لیے کہا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ 92 چینل جو تھا اس کے حوالے سے بھی دباؤ تھا کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، جبکہ 92 چینل جو ہے وہ ایسے مواد اور ایسے نشریات اور ایسی چیزیں چلا رہا تھا کہ جو کہ انسٹیگیٹ کر رہی تھی. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ آپ حلفاً یہ بیان دے سکتے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈائریکٹ فون آیا تھا ابصار عالم صاحب نے، بہت دبنگ طریقے سے ابصار عالم صاحب جو ہے انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا اور یہ کہا کہ وہ کسی بھی کمیشن کے سامنے یہ بات کہنے کو تیار ہیں کہ ان کے اوپر اس وقت کے ڈی جی جو تھے ISI، جو اس وقت DGC اور پھر بعد میں DG ISI بنے تھے جنرل فیض صاحب، انہوں نے کس طرح سے دباؤ ڈالا. اور پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اسی لیے برطرف کیا گیا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی مجھے اسی بات کی جو سزا ہے یا اسی لیے جو ہے وہ برطرف کیا گیا. تو دیکھیے اس جو فیض آباد دھرنا کیس ہے جس کے اوپر اب نومبر کی کوئی تاریخ ہے جس کے تک یہ ملتوی ہو گیا یہ کیس، اس پہ اب اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اور بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو اس کے اندر انوالو ہیں. اس میں میڈیا انوالو ہے، اس میں الیکشن کمیشن انوالو ہے، اس میں ایجنسیاں انوالو ہیں، اس کے اندر ریاست کا دھرنا لانے لے جانے اور کرنے اور اس کے حوالے سے ایک جو پوری کمیشن رپورٹ آئی تھی جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہی کمیشن رپورٹ تھی، وہ ایک کافی اہم اس کے اندر جو تھے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا. کس طرح سے پیسے آتے تھے، کس طرح سے فنڈنگ ہوئی، کس طرح سے کھانے بٹتے تھے، کون کھانے لاتا تھا، کون جو ہے وہ چینلز کا کیا کردار تھا، حکومت کا کیا کردار تھا، ایجنسیوں کا کیا کردار تھا، معاہدہ کیسے طے پایا. اور پھر اس کمیشن نے ایک پورا ایک فائنڈنگ رپورٹ جو تھی وہ بھی ایک دی تھی، اور اس فائنڈنگ رپورٹ کے اندر یہ طے پایا تھا کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا تاکہ آئندہ کے لیے جو بھی مداخلت ہے اس کو ختم کر دیا جائے. مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا. اس کی وجہ یہ کہ حکومتوں کے اپنے اور خاص کر کے جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، اور اس حکومت یا اس وقت کی جو حکومت آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے ان کے اپنے کردار تھے، اور ان پورے کرداروں کو جگہ جگہ وہ لگائے ہوئے کردار جو تھے وہ اپنا کام سر انجام دے رہے تھے. اور عدلیہ کے حوالے سے جو ہے اس کے اندر بھی ایک کافی اہم اس کے اوپر نقطہ آتا ہے کہ اس کے بعد اس کیس کی سماعت ہی کبھی نہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اس کمیشن کے سربراہ تھے اب جب چیف جسٹس بنے تو پھر وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اس معاملے کا جو ہے وہ نوٹس لیا. تو دیکھیے یہ جو کیس ہے اس کا ہوگا کیا، میں مختصراً آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم کیس ثابت ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر سکتا ہے. یہ پاکستان کے اندر مکالمے اور ڈائلاگ کا آغاز کر سکتا ہے. یہ کیس پاکستان کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کو جنم دے سکتا ہے. یہ کمیشن سچائی ڈھونڈ سکتا ہے، اور یہ ایک کیس ہے. اس کے لیے آپ کو شاید 75 سال پرانا واپس نہیں جانا پڑے گا. یہ ایک کیس جو ہے یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے ایجنسیوں نے کیا کردار ادا کیا اس وقت ان سارے معاملات کو لانے کے لیے. فیض آباد دھرنا کیوں ہوا، فیض آباد دھرنا کے پیچھے کیا مقاصد تھے، فیض آباد دھرنا سے کیا مقاصد اچیو کیے گئے. اس وقت کی حکومت کو کمزور کیا گیا جو کہ PMLN کی حکومت تھی. آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کو رینجرز نے روک لیا تھا، وزیر داخلہ تھے اور ان کو رینجرز نے روک لیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاہدہ DGC جو تھے جنرل فیض ان کے اور TLP کے بیچ میں جو ہے وہ یہ طے پایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس سے پہلے اور اس کے بعد کیا کیا ہوتا رہا. TLP کو کتنی مضبوط ہوئی TLP، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ توہین مذہب کے الزامات اور سیاستدانوں کے اوپر کالی سیاہیاں اور حملے، اور اس میں اس وقت کے وزیر قانون اور پھر اس کے وہ معاملہ وہاں سے چونکہ شروع ہوا تھا، اس لیے میں صرف آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں کہ وہ اس کو زاہد حامد صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب ہوں، ان سب کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے ہوتا رہا. پھر خواجہ آصف صاحب کے منہ کے اوپر بھی سیاہی پھینکی گئی. تو یہ 18 کے الیکشن کیمپین کے بیچ اس معاملے کو اجاگر کر کے
ملائن کیا گیا، ایک طرح سے ہراساں کیا گیا سیاستدانوں کو، اس کے بعد بھی تاکہ وہ عوام کے اندر اپنی جو کیمپین ہے وہ نہ چلا سکے۔ تو اس کیس کے بہت اثرات مرتب ہوئے۔ پھر جو پیسے بانٹنے والی ویڈیو سامنے آئی، پھر جس طرح سے جو جنرل فیض کا جو کردار تھا، جس طرح سے چینلز کے اوپر دباؤ تھا، تو اگر اس فیصلے کا، اس کیس کا، فیض آباد دھرنے کے معاملے کا یہ کمیشن کام کرتا ہے، پراپر طریقے سے عملداری کے لیے کام کرتا ہے، تو بہت سارے ادارے جو ہیں وہ نہ صرف ایکسپوز ہوں گے، بہت سارے کردار ایکسپوز ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ انٹروسپیکشن کا ایک وقت ملے گا، موقع ملے گا، جو کہ شاید اس کیس کی سماعت کے بعد سے میری تو توقعات بڑھ گئی ہیں کہ ادارہ جو ہے، اور خاص کر کے فوج بھی اور ISI بھی، وہ اپنے ان لوگوں کو جو کلپریٹس تھے اس وقت کے، ان کو ڈھونڈے، ان کو سامنے لائے، اور ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کرے۔ دوسری ایک چھوٹی سی خبر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلتے چلتے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ آج میں نے وجاہت احسن خان صاحب کا ایک کلپ دیکھا جو کہ انہوں نے اپلوڈ کیا ٹویٹر کے اوپر، اور اس میں انہوں نے یہ الزامات لگائے جو کہ میں دہرا رہی ہوں کہ عرشے شریف جو تھے ان کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے جنرل فیض نے اپنا کردار ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ دبئی میں جنرل فیض کے جو اسسٹنٹ تھے انہوں نے ان کو ریسیو کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، اور پھر وہاں سے ان کو جو باہر لے جائے، وہاں پہ جو UAE کی حکومت کے نام کے اوپر جو بھی ان کے ساتھ مراسلہ ان کو دیا یا ان کو تھریٹس گئے، اس کے بعد ان کو چھوڑنے کے لیے بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ تو انہوں نے ڈائریکٹلی وجاہت احسن خان جو ہیں وہ اب بہت کلوز رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹس کے، پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے، PTI کے بھی بڑے کلوز ہیں، ان کی طرف سے عرشے شریف کے حوالے سے جنرل فیض کا نام لیا جانا اس موقع پہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور وہ کیوں نام لے رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور اب یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جنرل فیض جو ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، اور عرشے شریف کے معاملے کے اوپر بھی جو معاملات ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ کل ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جو کہ جس کے اوپر انتخابات کے التوا کا، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے کل جب کیس ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کل ہی الیکشن سکیجول جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی سامنے آ جائے، اس کا امکان ہے، میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کر رہی ہوں، اس کا امکان ہے۔ تو بہت اہم ہے سپریم کورٹ کے کیسز کے حوالے سے یہ دن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان کی سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی، اور خاص کر کے دھرنا جو کمیشن ہے اگر یہ بنتا ہے تو یہ الیکشنز کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کو سچائی کمیشن میں بھی تبدیل کر سکتی ہیں، اور کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر بات چیت بھی کر سکتی ہیں، اور اداروں کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کر سکتی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔